بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اور توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کے ساتھ اس سفر کو شروع کر سکوں۔ ایک سفر ہم نے قرآن کی آراب کا شروع کیا ہوا ہے، ایک سفر ہم نے عربی سمجھنے کا شروع کیا ہے، ایک سفر ہم نے صحیح بخاری کا شروع کیا ہے، اور ایک سفر اس کے ساتھ جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے تفسیر۔ تو میری ذاتی طور پہ بہت دلچسپی رہی تفسیر ابن کثیر میں، تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں تفسیر ابن کثیر کا ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں، اور کوشش کروں گا اس سلسلے کو مکمل کیا جائے اور تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر ویڈیوز ہوں تاکہ ہماری دلچسپی برقرار رہے، لمبی لمبی ویڈیوز نہ ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ امام ابو الفدا عماد الدین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کے لکھنے والے ہیں۔ ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی، 701 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، جس کا ترجمہ ہے مولانا محمد خالد سیف حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی ترجمہ قرآن ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کیا ہے، مولانا محمد عبد الجبار حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ تہذیب، تخریج، تحقیق و نظر ثانی شعبہ تحقیق و تصنیف و ترجمہ دارالسلام نے کیا ہے۔ یہ المصباح المنیر ہے، تہذیب و تحقیق۔ اس میں سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ ضعیف روایات کو نکالا ہے، جو اوریجنل تفسیر ابن کثیر جو بہت بڑی ہے اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی تفسیر ہے، بس چند چیزیں اس میں سے انہوں نے نکال دی ہیں جو ضعیف تھیں۔ الحمدللہ ہم اس کو بسم اللہ کریں گے شروع سے۔ تفسیر کے بارے میں آپ بہت ساری معلومات جانتے ہیں۔ تفسیر ہمیں قرآن کے معاملات کو سکھاتی اور ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے جو آیات اتاری ہیں ان کی اپلیکیشن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیات کے بارے میں کیا بیان فرمانا ہے۔ اس طرح سے یہ معاملات ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ ہم تفسیر کی ابتدا کریں گے سورہ فاتحہ سے، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق دی اور میرے دل میں اس بات کو ڈالا۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ آخرت کا سلسلہ بن جائے، کچھ صدقہ جاریہ ایسا بن جائے کہ میں بھی اسی میں شامل ہو جاؤں، کہ کچھ دین کی کوئی بات آگے پھیلانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا، مالک ہے روز جزا کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جی انشاءاللہ اس سورت کی ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام اور ان کے معنی۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے قرآن مجید کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نمازوں کے شروع میں قرات کی ابتدا اسی سے کی جاتی ہے۔ جمہور کے نزدیک اسے ام الکتاب کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، والسبع مثانی یعنی بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات ہیں۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے اور اس کا نام الحمد بھی ہے۔ اسے الصلاۃ نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ چنانچہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس حدیث میں فاتحہ کو الصلاۃ نماز کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اسے رقیہ دم بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ جب ایک آدمی نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا وما یدریک انہا رقیۃ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورہ دم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اور ابو العالیہ کے بقول یہ صورت مکی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 15، آیت نمبر 87، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرما دیا ہے، اور سورہ حجر کی جس کی یہ آیت ہے وہ صورت مکی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آیات کی تعداد بلا اختلاف سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی اور مستقل آیت ہے، جیسا کہ جمہور قرائے کوفہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہم اللہ کی ایک جماعت اور خلف میں سے بہت سے علماء کا یہ قول ہے، اور یہی رائے معتبر ہے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ کلمات اور حروف کی تعداد مفسرین کے بقول سورہ فاتحہ 25 کلمات اور 113 حروف پر مشتمل ہے۔ الکتاب کی وجہ تسمیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر کے آغاز میں لکھا ہے کہ اس سورت کو الکتاب کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کتابت اسی سے شروع کی جاتی ہے، اور نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسے سے کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی کہ قرآن مجید کے تمام مضامین اور مطالب کا خلاصہ اسی صورت میں بیان کر دیا گیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے تحت کئی ذیلی چیزیں اور توابع ہوں، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والے کو عرب سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس وہ جھلی جو دماغ کے ارد گرد ہوتی ہے اسے الراس کہتے ہیں۔ اسی طرح لشکر کا وہ جھنڈا جس کے نیچے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسے بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کو بھی القریٰ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کے تمام شہروں کے مقابلے میں تقدم حاصل ہے، اور دیگر تمام بستیوں کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ زمین کو اس مقام سے آگے پھیلایا گیا۔ انہوں نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ زمین کا جو پھیلانا ہے وہ مکہ سے شروع ہوا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ہی القرآن وہی السبع المثانی وہی القرآن العظیم، یہ القرآن ہے، 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا ہی القرآن وہی فاتحۃ الکتاب وہی 7 المثانی، یہ القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے اور یہی 7 مثانی ہے۔ یہ الحمدللہ آج کی اس تھوڑی سی مختصر سی تفسیر میں ہم نے سورہ فاتحہ کے مختلف نام اور اس کے معنی کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے متعلق چند مسائل ہیں، امام صاحب نے اس میں کافی باتیں لکھی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم بسم اللہ کی جو ہے تفسیر دیکھیں گے، پھر تعوذ کی تفسیر اور اس کے احکام دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ سورہ فاتحہ کا ابتدا ہوگا۔ اس وقت تک امید ہے کافی ویڈیوز بن جائیں گی جس میں کافی کچھ آپ کے لیے انشاءاللہ آئے گا، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کے سننے میں بھی اور اس کے سمجھنے میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم سے محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔